السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے کا جو نام رمضان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم کر دینا یا مٹا دینا۔ مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ جس طرح سے آگ جلا کر چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان دکھائے۔ کیا پتا اگلے سال ہمیں رمضان ملے بھی یا نہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن آج اس سال زندہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری تیاری رمضانوں کی گھروں میں کس طرح ہوتی ہے۔ سب توجہ گھر کی صاف صفائی پہ دی جاتی ہے اور شاپنگ وغیرہ پہ دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب حرام ہے یا غلط ہے، لیکن اگر ہم صحاباؤں کو دیکھیں کہ وہ کیسی تیاری کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل تیاریاں کیسی ہوتی ہیں۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کئی لوگ ہیں جو روزے کو ڈائٹنگ کی نیت سے رکھ رہے ہیں، اور کئی لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان لوگوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھی اور سوتے رہے۔ یہ مہینہ آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ سب کچھ لگا دینے کا ہے، یہ راتوں کی نیند قربان کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ جو ہمارے صحابہ تھے ان کی رمضان کی ایکسائٹمنٹ چاہے مہینے پہلے سے ہو جایا کرتی تھی، اور وہ رمضان کے ایک مہینے پہلے یعنی شعبان سے تیاری کرنے لگتے تھے۔ وہ شعبان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ خود کو دیکھیں کہ پچھلے رمضان آپ کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ آپ کے دین میں، آپ کے عمل میں کوئی امپرومنٹ آئی کہ نہیں آئی؟ پورے سال میں جو ہمارے اندر گناہ تھے ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں یا نہیں؟ ہمیں خود کو ہی ٹیسٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے خود کے اندر، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو جائے۔ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہی شروع کریے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم ایگزام سے پہلے تیاری کرتے ہیں ایگزامز کی۔ کچھ مہینوں پہلے سے ہی ہماری ایگزام کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم ایگزام میں فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی تیاری کرنی ہے رمضان سے پہلے۔ ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا دو صحابی تھے، بہت قریبی دوست تھے۔ ایک میں جہاد کی تڑپ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے کرنے والے تھے، اور ایک ان سے تھوڑا نیچے سٹیپ میں تھے۔ جو صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے وہ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی اگلے سال ان کی نارمل ڈیتھ ہوئی جو شہید نہیں ہوئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص 1 سال بعد مرے وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے، وہ پہلے جا رہے ہیں، اور جو شہید تھے وہ بعد میں۔ سوچئے کہ شہید کا کیا مقام ہے، لیکن وہ بعد میں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا اس کے رمضان نہیں گنے؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے تحام اللیل پڑھا، اس نے صدقہ کرا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب سے دعائیں کی، اپنی نیتوں کو صاف کیا، اپنے گناہوں پر رویا۔ کیا تم نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم اس رمضان میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کر لیں۔ کیا پتا اگلے سال ہمیں یہ رمضان ملے یا نہیں ملے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ہمارا صرف بھوک کا روزہ نہیں ہوتا، ہمارے نظریں، کان اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھی برے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے روزدار کی بھوک اور پیاس کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب کہ بس ہماری بھوک کا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری نظریں، کان اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نظروں کا روزہ جیسے کہ ہم موویز نہیں دیکھیں، کان کا روزہ جیسے کہ ہم میوزک نہیں سنیں، زبان کا روزہ جیسے کہ ہم اپنی زبان سے غیبت چغلی نہیں کریں، گالی گلوچ یا پھر کسی کا دل نہ دکھائیں۔